الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ شریف کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر آپ بھی ثابت قدمی اختیار فرمائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کا بھلا، اچھا انجام جو ہے یہ پرہیزگاری کے لیے ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اولین مخاطب اس کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہر وہ بندہ جو بھی جس مقام پر راعی ہوگا، یعنی نگران ہوگا، رہنما ہوگا، گھر کا وڈیرا ہوگا، ہر ایک بندہ جو ہے اس آیہ مبارکہ کا مخاطب بنتا جائے گا۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 8 ماہ تک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے تھے، جا کر کے باہر کھڑے ہو کر کے ان کو آواز دیتے اور نماز کے لیے ان کو بیدار کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے جب آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر کے اپنی بیٹی کو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کر رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو تو پہلے بیدار کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی یعنی کہ بیٹی کو بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا کر کے آقا علیہ السلام بیدار کرتے اور نماز کا آقا علیہ السلام حکم دیتے۔ یہ 8 مہینے مسلسل آقا علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ پر یوں عمل کیا ہے۔ تو اب جو بھی بندہ ہے گھر میں جہاں کہیں بھی بڑا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کا پابند بنوائے، اپنے سارے گھر والوں کو نماز کی دعوت دے۔ اب گھروں میں عموماً جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابا اور اماں جو ہے نا وہی نماز کا کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی بندہ ایسا ہے، وڈیرے تو اماں ابا ہیں، گھر میں کوئی بچہ ہے، بچی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دے رکھی ہے، وہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ عند اللہ وہ جو ہے وہ راعی بھی ہے، بچہ وہ بچی جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے وہ راعیہ بھی ہے، یعنی قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر والے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے عاری تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں ان سے جو سستی ہوتی تھی، تم نے وہ سستی دور کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب جب نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز کا تم کہو اپنے گھر والوں کو، یہ کہہ دیا تو صرف نماز کا حکم دے کر کے بندہ بری و ذمہ نہیں ہو جاتا۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، تو ظاہری بات ہے وضو کا بھی بتانا پڑے گا، وضو کے احکامات جو ہیں وہ بھی ان کو سکھانے پڑیں گے۔
گھر میں کوئی عالم ہے یا عالمہ گھر میں ایک علم والی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت سے نوازا ہے، علم دین کی دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو وضو کا بھی طریقہ بتائے، ان کا وضو دیکھے بھی صحیح، گھر میں جتنے بھی سارے لوگ وضو کر رہے ہیں آئے کہ ان کا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جی وضو ہوگی، وضو کے بعد پھر نماز کی شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں، جی وہ بھی دیکھنے ہوں گے، نماز کی شرائط میں کیا کیا چیز ضروری ہیں وہ ساری دیکھنی ہوں گی، کپڑے ہیں تو وہ دیکھنے ہوں گے، کپڑے جناب جو پہن رہے ہیں وہ پاک ہیں یا نہیں ہیں، گھر میں کپڑے دھلتے ہیں وہ دھلتے کیسے ہیں، ہاں جی یہ ساری نماز ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہے، ہاں جی جیسے علماء صوفیاء فرماتے ہیں نا جیسے بندے کی نماز ٹھیک ہو گئی نا سمجھو اس کی پوری زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو گئے۔ تو نماز کو دیکھنے سے پہلے اب گھروں میں عموماً بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کہیں پہ بھی ان کی غلاظت بکھیر دیتے ہیں، جگہ ناپاک کر دیتے ہیں، اب جو نمازی بندہ ہے وہ جگہ جگہ دیکھے گا بچے نے کہیں پہ پیشاب تو نہیں کیا، جگہ کے پاک رکھنے کا، بستر کے پاک رکھنے کا، کپڑوں کے پاک رکھنے کا، کپڑے دھل رہے ہیں تو کیسے دھل رہے ہیں، بڑی اماں ہیں وہ کپڑے دھو رہی ہیں، مشین لگاتی ہیں، گھر میں کام والی ماسی آتی ہیں وہ کپڑے دھوتی ہیں، بندہ خود نگرانی کرے، گھر میں جو جس بہن بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے وہ خود غور کرے کپڑے کیسے دھل رہے ہیں، ایک ایک چیز کی نگرانی کرے، گھر میں صفائی والی آ رہی ہے تو جگہ کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ دھونے والی ہے، اس کو صحیح طرح دھویا جائے، تو اس طرح کر کے یہ پورا گھر جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا۔ کس برکت سے؟ نماز کی برکت سے۔ نماز پڑھنی ہے آپ کو جگہ پاک رکھنی ہوگی، نماز پڑھنی ہے آپ کو کپڑے پاک رکھنے ہوں گے، تو کپڑے پاک رکھنے ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں وہ میں نے آپ کو سارا عرض کر دیا، جی کپڑے دھلنے وہ شرعی طریقہ جو ہے نا وہ تعلیم کیا جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے اماں ہیں ان کو شرعی طریقہ بتایا جائے گا کپڑے دھونے کا، کپڑے پاک کرنے کا، وہ سیکھیں گی، آگے مزید بچوں کو سکھائیں گی۔ گھر میں ماسی آتی ہے وہ 5 گھروں میں مزید کپڑے دھونے جاتی ہے تو آپ کی برکت سے 5 گھروں کے مزید کپڑے پاک ہو جائیں گے، آپ کی برکت سے ان کے بھی 5 گھر جو ہیں وہ بھی الحمدللہ پاک صاف کپڑے، بالکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، فرمایا کہ اے حبیب پیارے آپ کھڑے ہوں نماز ادا کریں، قم آپ قیام کریں، فانذر آپ لوگوں کو ڈر بھی سنائیں، آپ بھی نماز پڑھیں لوگوں کو بھی نماز کی طرف لگائیں، آپ بھی دین حق پر قائم رہیں لوگوں کو بھی لگائیں، وثیابک فطہر اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پاک ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں۔ اب صرف یہی نماز جس بندے کی ٹھیک ہو گئی سمجھے کہ پورے کا پورا دین ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، نماز سے پہلے کیا کیا چیز لازم تھی وہ ہم نے دیکھ لی، اب نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بندہ جو ہے وہ اپنے وقت کو دیکھ کر کے کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مقررہ وقت پر نماز لازم کی ہے۔ جو بندہ اپنی نماز کے اوقات کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے باقی سارے کام بھی پابندی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر ایک چیز کا پابند ہو جاتا ہے، جی ہاں بھی فلاں کام وقت پہ پابندی، فلاں کام وقت کی پابندی، ایسے سمجھیں کہ نماز جو ہے جو بندہ پڑھنے لگ جائے اس کی ہڈیوں میں نماز جو ہے وہ رچ بس جائے، نماز کا عادی بن جائے بندہ، تو پھر اس کا کوئی کام بھی آپ کو لیٹ سویر دکھائی نہیں دے گی۔ کئی بندے ہوتے ہیں کہیں سفر پہ چلے جائیں وہ ہر بار جناب لٹکے ہوتے ہیں، باقی سارے قافلے والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ پیچھے ہے، اور آپ غور کر لیں عموماً وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ وقت کا ایسا پابند ہو جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے اس کا، جی وقت کی پابندی کرنا، وقت کا دھیان کرنا کہ ایک ایک وقت، اچھا پھر جب وہ نماز پڑھے گا وقت کا پابند ہو جائے گا، وقت کا پابند ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وقت کی پابندی کے لیے وہ نمازوں کے اوقات بھی یاد رکھے گا۔ یہ جو ہے نا وقت کی پابندی کرنا اور نماز کے وقت کا ہر وقت ذہن میں رہنا، یہ بندے کو اتنے بڑے اجر سے مالا مال کر سکتا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی آپ نے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے وقت دیکھا مسجد میں اتنے بجے عصر کی نماز ہو گئی، گھر میں بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو پتہ ہے ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے اتنے بجے عصر ہوگی، وہ ذہن میں جو ہے وہ یہ بات گھومتی رہے گی کہ نماز میں نے عصر کی پڑھنی ہے، نماز میں نے عصر کی پڑھنی ہے، اذان ہوتی نہیں رہی، آواز آتی نہیں رہی، تھوڑی آنکھ لگی، اٹھ کے فوراً ٹائم دیکھیں گے، فکر نماز کی ہوگی آپ کو، تو سمجھیں کہ آپ کا سارا وقت جو ہے وہ نماز ہی بنے جا رہا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں وقت نماز کا بن گیا۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار جو ہے وہ سوتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تسبیح لکھی جاتی ہے، یہ بندہ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھے جا رہا ہے وہ سویا ہوا۔ اس طرح کر کے
ایک نماز کی جو پابندی ہے نا، یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا یعنی کہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی اور کام جو ہے نا اس طرح بندے کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ نماز جو ہے نا بندہ ہر وقت فکر میں رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے کوئی بھی بندہ کہیں ٹائم دے گا، باقی لوگ جو ہیں وہ کیا ٹائم دیتے ہیں، کسی کو لنچ میں آ جائیں، ڈنر میں آ جائیں، فلانے میں آ جائیں، لیکن نماز جو ہے یہ بندے کو اسلامی تہذیب کا بھی پابند بناتی ہے۔ اسلام انسان کی زندگی میں اسلامی تہذیب نکھر کے سامنے آتی ہے۔ ہاں جی، آپ کس وقت اٹھتے ہیں؟ صبح فجر میں اٹھتے ہیں جی۔ صبح فجر میں کیا مطلب؟ بھی صبح فجر میں یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت میں اٹھتا ہوں، جب رب کی خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے میں تب اٹھتا ہوں۔ دیکھیں کیا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں جی نوکری کے وقت اٹھتا ہوں، میں جی روٹی کھانے کے وقت اٹھتا ہوں، لیکن قربان جائیں اہل ایمان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں یار۔ میں سویرے سویرے جب رب تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں نا نماز میں شریک ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میرے ولا الضالین پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں جب آمین ولا الضالین پڑھا جائے تو تم آمین کہو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ فجر کی نماز، ہاں جی، آپ نے سویرے سویرے ناشتہ کب کیا؟ گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، امائیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں میں صبح نماز میں اٹھی تھی، ہاں جی نماز میں اٹھی تھی، نماز میں نے یہ کام کیا تھا، نماز میں نے یہ کام کیا تھا۔ ہم اگر اس جملے پر غور کریں تو مطلب یہی بنتا ہے سیدھا سیدھا، لوگ کہتے ہیں میں اپنے صاحب کے پاس جا رہا ہوں، میں فلانے کے پاس جا رہا ہوں، لیکن قربان جائیں بندہ مومن نماز پڑھنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ میں سویرے سویرے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بتائیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ لوگ اٹھیں روٹی کھانے کے لیے، لوگ اٹھیں ناشتے کے لیے، لوگ اٹھیں نوکری کے لیے، بندہ مومن کا اٹھنا ہی رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی جو ہے نا، میں جتنا آپ غور کریں گے ایسی ایسی باتیں آپ پر عیاں ہوں گی، ایسی ایسی باتیں آپ پر ظاہر ہوں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نماز کا صرف یہ کہہ کے یہ کوئی یہ نہیں کہ بطور عادت پڑھ رہے ہیں، نہ، اس سے پوری اسلامی تہذیب جو ہے وہ کھل کے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ فجر کی آپ نے نماز پڑھی، جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دوسری نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک جمعہ پڑھتا ہے، دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی جو ہے ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے، درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک گناہ معاف ہو گئے، ہاں جی، یہ عظمت اور شان جو ہے یہ صرف خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضری سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جی، کورٹ میں آپ چلے جائیں، ایک بندے نے گناہ کیا ہے، آپ کی 1000 پیشیں لگیں گی، معافی نہیں ہوگی آپ کو۔ کورٹ میں جاتے ہیں نا بندے جس نے جرم کیا ہو، 1000 بار جائیں گے معافی نہیں ہوگی، پیشی بھی اس کے لیے عذاب بنا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں خالق اور مالک کی بارگاہ جو ہے اس بارگاہ میں حاضر ہونا جو ہے رب فرماتا ہے تو آ گیا میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک نماز پڑھنے سے دوسری نماز پڑھی تو بیچ کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے معاف ہو گئے، تو پھر جمعے کے جمعے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد دوسرے جمعہ پڑھتا اللہ تعالیٰ درمیان کے سارے معاملات معاف فرما دیتا ہے، وہ تو نماز سے معاف ہو گئے تھے، تو جمعے میں کیا معاف ہوگا پھر، ہے نا؟ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھتا ہے، درمیان میں جتنے بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، تو پھر جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعہ پڑھ کے جائے دوسرے جمعے تک گناہ تو سارے نماز سے معاف ہو گئے، تو پھر دوسرے جمعے میں وہ کیا معاف ہوگا؟ تو پھر اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک رمضان کے روزے رکھے پھر دوسرے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ تو نماز سے معاف ہو گئے، وہ گناہ تو جمعے سے معاف ہو گئے، تو پھر یہ گناہ، تو یہ ذہن میں رہے جس بندے کے نام اعمال میں گناہ نہ ہوں، یعنی کہ نمازیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، ذکر و فکر کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اس کے نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، تو پھر جمعہ سے جمعہ تک جو گناہ معاف ہونے ہوتے ہیں اس کے ہاں گناہ چونکہ ہیں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ معافی کی جو ہے نا وہ گناہ والی معافی اس کو چونکہ گناہ ہے نہیں تو معافی اس کو گناہوں پر ملی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔
اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح کر کے جمعے کے درمیان میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے وہ نمازوں سے معاف ہو گئے، اب جمعے تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کر کے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھے گا، گناہ جو ہیں وہ اس کے نمازوں سے معاف ہو گئے، گناہ جمعے سے معاف ہو گئے، باقی جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت سے اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ ایسے سمجھیں تہذیب تسنن سکھانے والی ایک عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ظہر کو دیکھ لیں، ظہر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، این جناب جب دن آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے، بندہ مومن جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عصر کے وقت دیکھ لیں، لوگ جو ہیں وہ فکر میں کھڑے ہوتے ہیں، کاروبار اس وقت زور پہ ہوتا ہے عصر کے وقت میں، لیکن بندہ مومن جو ہے وہ اپنی دکان بند کرتا ہے اور نماز پہ چلا جاتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مولا روٹی مجھے تو نے دینی ہے، میں تیرا حکم مان کے مسجد میں آ گیا ہوں، جی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس طرح کر کے عصر کو دیکھ لیں، مغرب کو دیکھ لیں، عشاء کو دیکھ لیں۔ عشاء کی نماز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے ساری رات کھڑے ہو کر اس نے تہجد پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، مطلب ساری رات قیام کیا اس نے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، دوسرے ان کے ہاں مہمان بن کر گئے تو رات کو وہاں جا کر کے ٹھہرے، تو انہوں نے کہا کہ سنائیں جی آپ کی رات دن کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا رات ساری میں کھڑے ہو کے عبادت سے گزرتی ہے اور دن سارا روزے سے گزرتا ہے، پورا سال روزے رکھتا ہوں۔ تو وہ جب رہے رات کو تو دیکھا تو رات کو سو گئے، جب صبح ہوئی تو ان کے ساتھ کھانا کھایا، ناشتہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا بھی آپ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ساری رات سوئے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں سارا سال، تو آپ تو کھاتے پیتے رہے میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، مجھے بھی تو سمجھائیں آخر کیسا ہے بندہ سو بھی لے اور نماز بھی پڑھ لے، کھاتا پیتے بھی رہے، بندے کا روزہ بھی نہ ٹوٹے، مجھے بھی تو سمجھائیں ایسا نسخہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور یہ نیت لے کے سوئے فجر کی پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے فجر میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، تو فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ ایسا جیسے ساری رات کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہا ہے۔ میں نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تھی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہے، میں چاہے سوئے رہوں حضور کے فرمان کے مطابق میں کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھ لے، شوال کے کتنے رکھتے روزے؟ 6 روزے شوال کے رکھ لے، تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا اس نے سال بھر نہیں پورا زمانہ روزے رکھے ہیں، زمانہ بھر اس نے روزے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ میں چاہے سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہوں، پورا سال کھاتا پیتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ میں رمضان مبارک کے روزوں کے بعد ان روزوں کا میں ہر سال اہتمام کرتا ہوں، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں پورا سال روزے سے ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جیسے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بغداد معلیٰ میں رہتے تھے، تو بغداد سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں رہتے تھے، امام شافعی نے خط بھیجا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یار وہ استاد شاگرد تھے نا، امام شافعی استاد ہیں، امام احمد شاگرد ہیں، انہوں نے خط بھیجا، انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ یار مجھے آ کے مل جاؤ، طبیعت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت دنیا سے روانہ ہو جاؤں، تو دل چاہتا ہے کہ ایک بار مل لیں ہم۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی خط لکھا کہ جی استاد جی میں حاضر ہو رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہوئے تو وہاں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ رات روز اپنی بیٹیوں کو فرمائیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، ان کو آپ فرماتے تھے کہ بیٹا ہمارے گھر میں وقت کا بڑا امام آ رہا ہے، ہاں جی، بچے بھی بڑی خوش کہ ہمارے گھر میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یعنی جن کے استاد اتنی عزت دیں وہ کتنا بڑا شاگرد ہوگا ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے رات کو کھانا پیش کیا انہوں نے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے بیٹھے، وہ بچیاں کھانا بنائے جا رہی ہیں، آپ کھائے جا رہے ہیں، روٹیاں پک پک کے آ رہی ہیں، امام احمد شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آ رہے ہیں، رکھ کے جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر اور طلب ہوتی ہے روٹی کی، وہ جتنی روٹیاں گھر کے لیے بنائی ہوئی تھیں انہوں نے ساری کی ساری امام صاحب نے تناول فرما لیں۔ تو رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو بچیوں نے وہاں پر پانی کا ایک لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، تہذیب تھی نا اسلام کی، ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں رات کو انتظام کر کے رکھتے تھے
تیاری کر کے یہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی چارپائی کے ساتھ بھی، امام احمد کی چارپائی کے ساتھ بھی۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں آپس میں باتیں کریں، امام شافعی کو کہا آپ کہتے ہیں امام ہیں، امام اتنی روٹی کھاتے ہیں، سارے گھر کی روٹیاں کھا لی انہوں نے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ چونکہ میزبان تھے اس لیے آپ بچیوں کے سامنے بھی خاموش ہو گئے، امام صاحب کو بھی کچھ نہ کہا کہ مہمان ہے وہ کہیں گے یہ آپ نے بلا کے روٹی کھلائی دی تو پوچھنا شروع کر دی اتنی روٹی میں نے کیوں کھائی، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو بہرحال امام صاحب خاموش ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ رات کے وقت پانی بھر کے رکھا، تو صبح بچیوں نے دیکھا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی تو اٹھے رات کو، آپ نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھا شاید رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لی ہو پھر سو گئے ہوں، لیٹے ہوئے تھے تو چادر لی ہوئی تھی تو نہیں پتہ چلا انہیں جاگ رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ اٹھے، اپنی نماز پڑھی، اور وہ بچیاں آئیں، انہوں نے دیکھا لوٹا پانی کا ویسے بھرا ہوا ہے۔ اب مزید ان کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ ابا کہتے تھے امام ہے، روٹی کھانے بیٹھے تو بس نہ کرے، نماز پڑھے ہی نہ تہجد کی۔ امام کون سا جو تہجد کی نماز ہی نہ پڑھے، عالم کون سا جو تہجد کی نماز ہی نہ پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد جب گھر آئے تو بچیوں نے کہا ابا جی وہ لوٹا پانی کا تو دیکھیں، وہ لوٹا پانی کا دیکھو، وہ تو ویسے کا ویسے بھرا ہوا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ استاد تھے اب رہا نہ گیا، تو امام شافعی تشریف لائے، فرمایا احمد تیرے میں یہ تبدیلی کب سے آئی ہے؟ اتنی تو نے روٹی کھائی ہے، پھر رات تجھ سے تہجد بھی نہیں پڑی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد عرض کرتے ہیں حضور رات جب میں، پہلے آپ یہ بتائیں میری بہنیں آپ کی شہزادیاں جو ہیں کھانا بناتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں؟ یہ پہلے مجھے بتائیں، میں کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے گھر کی روٹی میں ایسے انوار و تجلیات تھے کہ میں جب کھانے بیٹھا ایسی روٹی میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ تو میں نے دل میں کہا کہ احمد آج جتنی روٹی پکتی ہے نا ان سے تو کھا لے، بعد میں ہفتہ پورا روزہ رکھ لینا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے جاتے ہیں اپنی بیٹیوں سے، پوچھتے ہیں بیٹا روٹی بناتے ہوئے آپ کا بھائی جو ہے نا امام احمد پوچھ رہا ہے کہ روٹی بناتے ہوئے تم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ بچیاں جو ہیں وہ کہنے لگی ابا حضور جیسے ہم روٹی آٹا گوندھنے کے لیے پانی بھرتی ہیں اسی وقت سے ہم سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں، آٹا گوندھتی ہیں سورہ یاسین پڑھتی ہیں، روٹی بناتی ہیں سورہ یاسین پڑھتی ہیں، اور تو کوئی بھی اتنا کو عمل نہیں کیا ہم نے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تہجد کا کیا معاملہ ہوا تیرا؟ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ استاد جی ساری رات میں جاگتا رہا ہوں، ایک آیت سے میں نے، ایک روایت میں 100 مسائل ہیں، ایک روایت میں 1000 مسائل ہیں، استاد جی ایک آیت سے میں نے رات آپ کے گھر کی روٹی میں ایسے انوار و تجلیات تھے کہ میں نے وہ جب روٹی کھائی اللہ تعالیٰ نے اتنا میرا شرح صدر فرمایا، قرآن کے انوار و تجلیات مجھ پہ ایسے برسے کہ ایک آیت سے میں نے 1000 مسئلے اخذ کیے ہیں، ایک آیت سے۔ بتائیں یہ ہیں وہ ان کی نمازیں، یہ وہ ایک بیٹی ہے علم والی ہے، تو بتائیں اس نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کے لیے راہیں کھول دی۔ تو امام احمد فرمان عرض کرنے لگے استاد جی میں تو ساری رات سوئے نہیں، میں تو قرآن کی اس یاد میں غور کرتا رہا ہوں۔ بتائیں ایک بیٹی جو ہے نا وہ اگر اس راہ پہ آ جائے تو آگے پھر جناب بڑے بڑے ائمہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ گھر کا سارا ماحول ٹھیک کر سکتی ہیں بچیاں، گھر کے لوگوں کو دین کی طرف لا سکتی ہیں، گھر کے لوگوں کو نماز کی طرف لا سکتی ہیں، گھر کے لوگوں کو غلبہ دین کے لیے تیار کر سکتی ہیں، بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمت پکڑیں۔ ہاں جی، گھر میں اچھا کئی سارے بچے پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ ہم دعوت دیں تو کیسے دیں بڑوں کو، بعض اوقات بڑے جو ہیں وہ لڑ بھی پڑتے ہیں، اکھڑ پڑتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں، بندہ پیار کے ساتھ ان کو عرض کرے۔ جی میں اپنا بتاؤں، میں چونکہ بسوں پہ سفر کرتے ہیں ہم، تو میں اپنے لاہور سے جب گاؤں آتا تھا تو راستے میں پہلے ہم لڑ پڑتے تھے گاڑی والوں سے، وہ فلم نہ چلاؤ بھائی، آپ کو پتہ نا وہ فلم چلا دیتے ہیں، ڈرامے چلا دیتے ہیں، ان کو منع کرتے تھے یہ ڈرامے فلم والا کام نہ کریں، تو وہ لڑ پڑتے تھے، کئی لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو پچھلے دن ایک مفتی صاحب آئے تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، وہ تو فلمیں چلاتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہیں پہلے تو ہم لڑتے تھے ان کے ساتھ، لڑ کے بند کرواتے تھے، کبھی وہ فتح یاب ہوتے تھے، کبھی ہم نیچے اتر جاتے تھے بس سے اگر وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب جو ہے نا وہ میں نے چونکہ نفل کے لیے اجازت ہے، بندہ گاڑی میں بیٹھا ہو کسی بھی طرف منہ ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں،
تو وضو کر کے میں گاڑی پہ سوار ہو جاتا ہوں تو وہاں پہ نفل شروع کر دیتا ہوں. کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہوں. 7 بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہی شور ڈال دیتے ہیں. وہ فلم بند کر دو بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تبلیغ ہو گئی جی، فلم بھی بند ہو گئی، باقی بھی سارے لوگ گناہ سے بچ گئے، اور بندہ جو ہے نا صرف جب وہ دوبارہ چلائیں تو پھر نفل شروع کر دے بندہ. یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا. یعنی لڑائی بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے بند کروا دیا. وہی لوگ جو ہیں، میں اگر جا کے لڑتا تو انہی لوگوں نے میرے سے لڑنا تھا. میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے تو وہی لوگ جو ہیں وہ میری حمایت کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ فلم بند ہو گئی، ٹی وی بند ہو گیا. اس طرح کر کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تو کوشش کر کے مصلی اس کے ساتھ بچھا دیں. 2 مصلی رکھ دیں. ایک نہ ایک دن اس نے پوچھ ہی لینا ہے، ہاں جی یہ 2 مصلی کیوں بچھاتے ہیں؟ چاہیے نہیں. جب 2 مصلی بچھے ہوں گے تو ایک آپ نماز پڑھیں گے، ایک مصلی اس کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو اس نے پوچھنا یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہ آپ کے لیے بچھایا ہے، جب جی چاہے آپ کا نماز پڑھ لیجئے گا. ابھی نہیں دیر طبیعت مان رہی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیجئے گا. اس طرح کر کے یہ بس 100 طریقے ہو سکتے ہیں کسی بھی بندے کو راہ حق پہ لانے کے. 100 طریقے ہو سکتے ہیں کسی بھی بندے کو دین کی طرف مائل کرنے کے. 100 طریقے ہو سکتے ہیں بندے کو اس طرف لگانے کے. ہیں جی، ان کو بندہ یہ سمجھائے کہ آخر آپ بیٹھے جو ہیں نا، ایسے بھی تو ٹائم گزر جائے گا، کیوں نہ خالق اور مالک کی بارگاہ میں 2 سجدے کر لیں آپ. ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں آپ 2 سجدے کر لیں. وہ ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے. کسی کو بھی کہتے تھے آپ بس 2 نفل پڑھ لے. حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ، ایک عورت نماز نہیں پڑھتی تھی. آپ نے اسے فرمایا کہ مائی تیری مہربانی، جتنے پیسے کہے میں تجھے دیتا ہوں، آج نماز تو پڑھ کے دکھا دے مجھے. اس نے کہا پڑھتی ہوں. وہ سجدے میں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہاں تک میں لائے ہوں، آگے پکا تو کر لے. تیرے دروازے پہ میں لے آیا ہوں، اب پکا تو رکھ لے اس کو، اپنا درباری بنا لے اس کو. ہیں جی، لوگ جو ہے نا وہ حکمرانوں کے آگے پیچھے لوگوں کے درباری بننے کے چکر میں ہوتے ہیں. جو بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے نا، وہ رب کا درباری بن جاتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہے وہیں پہ جناب. وہ بار بار آپ بتائیں نا، جو بندہ کسی کے گھر میں جائے 5 بار روزانہ جا کے دروازے پہ دستک دے تو اتنی بڑی مہربانی ہو جاتی ہے. جو بندہ روزانہ 5 بار رب کے دروازے پہ آ جائے. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ میری قسمت جو ہے نا، وہ پنجابی تھا، میری قسمت پٹھی ہو گئی ہے. کیا ہو گئے؟ پٹھی یعنی الٹی ہو گئی ہے، تقدیر میری سیدھی نہیں ہو رہی، حالات میرے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ مہربانی فرمائیں. وہ عالم تھے تو ان کے پاس مہر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا یار یہ مہر کو دیکھو نا، یہ سیدھی ہے یہ الٹی ہے. اس نے کہا یہ تو الٹی ہے. انہوں نے کہا پھر سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اس کو آپ کاغذ پہ اس طرح ٹیک دیں، کاغذ پہ رکھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی. انہوں نے بس تیری تقدیر اگر الٹی ہو گئی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کا آسان طریقہ ہے، اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دے، تیری تقدیر سیدھی ہو جائے گی. ہیں تیری تقدیر سیدھی ہو جائے گی. بس یہ نماز جو ہے نا، ایک نماز جو ہے یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جس کو توفیق مل گئی، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا نظریہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے ایسے جیسے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے. آقا علیہ السلام کی محبت لے کر کے نماز پڑھے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ بے دین ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ایک بہت بڑی بات ہے، میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی ثابت قدم رہیں. ہاں دائی جو ہے نا، جو دعوت دینے والا ہے، وہ بھی پڑھتا رہے. یہ نہ ہو کہ شادی آ جائے تو چلو اب نماز چھوڑ دیں. ہیں جی، لڑکے ہمارے جو ہیں وہ بال سیدھے کیے ہوتے ہیں تو مسح نہیں کرتے، ہے نا. کنگھی چلائی ہوتی ہے، بال بنوائے ہوتے ہیں بیوٹی پارلر سے، تو وہ نماز مسح نہیں کرتے. تو نوجوان کو میں نے کہا کہ نماز پکا نمازی تھا، میں نے کہا بھی شادی پہ گئے ہوئے تھے، نماز پڑھو. کہتے یہ وہ وضو کریں گے نا، اس میں مسح کریں گے تو سارا کام آگے پیچھے ہو جائے گا. میں نے کہا بال بچانے کے لیے اس طرح بیٹھا ہوا. اسی طرح خواتین ہیں، وہ بیچاری میک اپ کر لیں گی 5000 روپے کا، اب جناب وضو کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں، بغیر وضو کے وہ پوری شادی گزار دیں گی. تو یہ جو ہے نا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا کہیں بھی صحیح اور آپ بھی قائم رہیں اس پر. یہ نہیں کہ خود جو ہے نا وہ ایسی کو خوشی کا موقع آ جائے، غمی کا موقع آ جائے تو بندہ نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے، پھر یہ کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد میں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا کوئی ہمیں روزی دیں. اللہ اکبر. نحن نرزقک، بلکہ روٹی تو ہم دیں گے آپ کو. مزے کی بات دیکھیں، نماز کا حکم دے کر کے روٹی کی بات آ گئی ہے ساتھ. نماز کا ذکر ہے، ساتھ روٹی کی بات آئی، رزق کی بات آئی. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کی روٹی کم نہیں ہوتی. نماز پڑھیں گے نحن نرزقک، ہم روٹی دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں نماز جو بندہ پڑھتا ہے، روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ، روٹی دوسروں کو بھی ملتی ہے، روٹی ان کو بھی ملتی ہے. بس مسئلہ یہ ہے ان کی روٹی میں برکت نہیں ہوتی، ان کی روٹی میں برکت ہوتی ہے.
جو نماز پڑھتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے. ہاں جی، وہ چاہے تھوڑی بھی برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ ہو جائے شے، نہ، برکت یہ ہے کہ بندہ جو ہے روٹی کھائے اور بندے کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، بندے کے اندر فکر پیدا ہو جائے میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے، بندے کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے سبق یاد کرنا ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. یہ اس برکت کی علامات ہیں ساری، ٹھیک ہے نا. ہم برکت کسی اور شے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک رہے، بندہ راہ حق پہ قائم رہے، بندہ حق کے غلبے کے لیے کام کرنا شروع کر دے تو سمجھیں روٹی جو کھا رہا ہے وہ برکت والی روٹی ہے اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے رزق عطا فرمایا وہ بڑا یعنی کہ واسع رزق ہے اور بابرکت رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، میں روٹی تو ہم دیں گے آپ کو. والعاقبۃ للتقوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اچھا انجام جو ہے وہ پرہیزگاری کے لیے ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا رب تبارک و تعالیٰ کے والعاقبۃ للتقوی، مایا کہ اچھا انجام جو ہے یہ پرہیزگاری کے لیے ہے. یہ انجام کسی بھی کام کا انجام آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاں بندے کام کرتے ہوں گے تو ان کی کوشش ہوتی ہوگی کہ جب تک آپ سامنے ہیں تو وہ کام کرتے رہیں، کیمرے میں نظر آ رہے ہیں تو کام کرتے رہیں، نہیں تو آگے پیچھے سگڑ کے بہانے بیٹھ جائیں گے، پان منہ میں ڈالیں گے، تھوکنے کے بہانے بیٹھ جائیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے. تو وہ انجام جو ہے نا آخر تک کام ٹھیک ہوتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز پسند ہے. بس کوئی بھی کام ہے، ہاں جی، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی، بندہ نماز شروع کی، اس نے انتہائی خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ وضو اچھے طریقے سے کیا، جگہ پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، وقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نماز میں کھڑا ہوا، نماز شروع ہوئی، عین نماز کے اندر موبائل بجنے لگ گیا، اس طبیعت میں جلدی آ گئی، جلدی کروں. انجام ہے اس کا والعاقبۃ للتقوی والی بات نہیں ہوئی. ہاں موبائل بج رہا ہے، توجہ اس کی ادھر نہیں جا رہی، وہ بیٹھے میں نے نماز پوری پڑھنی، جیسے نماز خشوع کے ساتھ شروع کی تھی اسی طرح نماز کو پورا کرے تو سمجھو والعاقبۃ للتقوی والی شان اس کو حاصل ہو گئی. انجام یہی میرے آقا علیہ السلام نے انما الاعمال بالخواتین کہ اعمال جو ہے نا ان کا خاتمے پر اعتبار کیا جائے گا، خاتمہ اس کا کس عمل پر ہوا ہے. جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حج کے موسم میں، ایک ہی حج کیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے، وہاں ایک صحابی تھے وہ سواری سے گرے، شہید ہو گئے، احرام بندھا ہوا ہے، کپڑے ان کے خون آلود ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ ان کو اسی احرام میں ہی دفن کر دیا جائے، قیامت والے دن جب یہ اٹھیں گے تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. انما الاعمال بالخواتین عاقبۃ للتقوی، پرہیزگاری جو ہے نا یہی اچھا انجام لاتی ہے. اچھا انجام جو یہ پرہیزگاری کے لیے ہی ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا، 2 سال پڑھے، 3 سال پڑھے، کسی نے کہا کہ وہ آپ ایف اے کر لیتے، بی اے کر لیتے تو اچھی نوکری مل جاتی، یہ چھوڑا اور ادھر چلے گئے، والعاقبۃ للتقوی نہیں ہوا. یا ہوا ہے ابتدا اچھی، ہر کام کی ابتدا ہم بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، انجام اچھا نہیں کرتے. رب تعالیٰ کے ہاں انجام اچھا ہونے کا مطالبہ ہے کہ نہیں. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ شہید ہو جائے اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کے کپڑے جو ہے نا وہ خون آلود کپڑے، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے. قیامت والے دن جب وہ آئے گا اس کا خون اس کے کپڑوں کو تر و تازہ لگا ہوا ہوگا، تر و تازہ لگا ہوگا، کیونکہ انجام یہ ہے. فرمایا کہ اچھا انجام لے کر کے قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اس لیے ہم جو بھی کام کریں اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے. ہر کام میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا انجام اچھا ہو، وضو کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا ہو. ہاں جی، وضو شروع کریں گے ہم جناب دعائیں پڑھتے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، جب بات ایسا ایسا پاؤں تک جائے گی تو سارے وظیفے بھی بھول جائیں گے، سارا کچھ گیا. روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ روزہ رکھیں گے اللہ اللہ کرتے ہوئے، ایسے روزہ بند ہوا فوراً مصلی پہ چڑھ گئے، فوراً ایسے کرتے ہیں نا. روزہ ساری ختم ہوئی تو فوراً جناب وضو کیا اور نماز پڑھ لی. لیکن اس کا انجام کیسے ہوتا ہے؟ انجام روزہ کھلنے کا جیسے ٹائم آتا ہے عصر کا ٹی وی کھول کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ میراثیوں کو، بانڈوں کو دیکھتے ہیں. انجام اچھا نہیں ہوا. روزے شروع ہوں گے تو بڑے تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، ٹوپی سر پہ ہوگی. یہ کو اماں ہیں، بہنیں ہیں تو وہ بھی جناب تسبیح پڑھنی شروع کر دیں گی. جیسے ہی وہ اجر ملنے کا وقت آتا ہے آخری 10 دن، وہ آخری 10 دنوں میں جناب نوجوان ہیں، ہمارے مرد حضرات ہیں تو وہ بھی مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، خواتین ہیں تو وہ بھی جناب اپنا پرس اٹھایا تو وہ بھی مارکیٹ جا رہے ہیں. انجام اچھا نہیں ہو رہا. 10 دن اعتکاف کریں گے، 10 دن اعتکاف کرنے سے جیسے اٹھیں گے وہ سیدھے جناب وہ فلم دیکھنے چلے جائیں گے.
رات کو پہلی بکنگ ان کی فلم دیکھنے کی ہوگی، تو انجام اچھا نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ عیدگاہ کے لیے جانے والے راستوں پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے اہل ایمان تمہاری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے، تم کو مبارک ہو، آج تمہیں عیدی مل گئی ہے۔ وہ عید ہے ہی بخشش پانے کی، لیکن ہم نے وہ عید جو ہے وہ پکنک کے لیے مقرر کر لی ہے۔ انجام جو ہے نا وہ کسی کام کا اچھا نہیں ہو رہا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم خشوع کے ساتھ وہ کام شروع کرتے ہیں اسی طرح خشوع پر ہی کام ختم ہو تو سچی بات ہے کہ پھر جو ہے نا وہ بات ہی الگ ہو جائے، نظام بندے کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ بس جو کچھ کہا، جس طرح آپ نے درس نظامی شروع کیا ہوگا، بڑے شوق کے ساتھ شروع کیا ہوگا، ایسا اچھا بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو پہلے استاد کا ادب ہوتا ہے،